اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روزے کی فرضیت کا بیان کیا ہے۔ روزے کے اندر دو چیزیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، روزے کی سحری اور روزے کی افطاری۔ کچھ مسائل سحری کے اور افطاری کے اور کچھ مسائل روزے کے ویسے عمومی 10 منٹ میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اس کے بعد دوستوں میں بھائیوں میں کوئی بھی شخص سوال بھی کر سکتا ہے، روزے کے متعلق کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سحری کی نیت کی، سحری کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کے اندر سحری کی نیت الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، سنتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھا گیا ہے اور ویسے کیلنڈروں کے اوپر لکھا ہوا ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ترجمہ یہ ہے، آپ ٹی وی پہ اگر سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، سنا ہوگا، اور میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ بھائی میں حدیث نہیں ہوں، مجھے نہ پڑھا جائے، اور میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ روزہ پہلا نیت دوسرے کی، روزہ دوسرا نیت تیسرے کی، روزہ آخری اور نیت عید والے دن کے روزے کی کر بیٹھے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، کیونکہ عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، مسلمان کا روزہ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ نیت پھر کیا کرنی چاہیے، کیسے نیت کرتے ہیں؟ نیت کلمات کے ساتھ بول کے نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دل میں ارادہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں اس لیے صبح سویرے اٹھ کے سحری کے وقت سے کھانا کھا رہا ہوں، تو یہی روزے کی نیت ہے۔ اس کے علاوہ کلمات کے ساتھ روزے کی نیت ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ وہ بھی سمجھ لیں، فرضی روزے کی نیت اور نفلی روزے کی نیت میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرضی روزہ ہے، فرض روزے رمضان کے، اس کی نیت اذان فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے، تب روزہ ہوگا۔ اور جو نفلی روزہ ہے، جیسے عام سوموار کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، فرمایا ان روزوں کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، ظہر سے پہلے پہلے تک۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام دنوں میں مسجد میں جاتے، فجر کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد سورج نکل چکا ہوتا، گھر آتے اور آ کے پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ فرماتی کہ کھانے کے لیے ہے، تو فرماتے لاؤ مجھے دو۔ اگر کبھی آپ یہ فرماتی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے پھر انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ کیوں؟ اس وقت آپ نیت فرماتے جب کہ سورج نکل چکا ہوتا تھا۔ اس سے محدثین نے یہ نقطہ لیا ہے کہ نفلی روزے کی نیت ظہر کی نماز سے، اذان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن فرضی روزے کی نیت وہ سحری سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ رات کو اگر نیت کی ہوئی ہے، صبح نہیں بھی اگر اٹھے، جیسے 8 پہرا روزہ کہتے ہیں بغیر سحری کے، وہ بھی ہو گیا، کبھی مجبوری بن گئی ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اسلام میں جائز ہے۔ ساری کھانا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ سحری کر کے روزہ رکھا جائے، لیکن سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے اگر کبھی کبھار کوئی مجبوری بن جائے تو۔ اس کے بعد یہ سحری کس وقت کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم رات کو دیر تک نماز تراویح پڑھ کے یہاں تو بیٹھے گپے لگاتے رہتے ہیں یا کسی اور مشغلے میں رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو سحری کا ٹائم ہے تقریباً 3:45 کے قریب۔ ہم سحری کرتے ہیں 3 بجے، کئی لوگ 3 بجے سحری کر کے ویلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ سحری لیٹ اور افطاری میں جلدی نہیں کرے گی. سحری لیٹ کرنی چاہیے اور افطاری جلدی کرنی چاہیے. یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور حاکم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اب اس حدیث کا مطلب کئی لوگوں نے غلط لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سحری لیٹ کرنی چاہیے اس لیے ٹائم گزر جائے تو پھر سحری کرنی چاہیے. نہیں، لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سحری کو اس کے آخری وقت میں کرنا چاہیے، اذان کے قریب ترین سحری کو کرنا چاہیے. اور افطاری جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو، سورج ابھی غروب بھی نہیں ہوا تو افطاری کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً اسی وقت جو ہے وہ روزے کو افطار کرنا چاہیے. اب ایک بڑی اہم بات ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اٹھنے میں لیٹ ہو جائے، گھر والے لیٹ اٹھے ہیں، کھانا بنتے بنتے کھانا ہاتھ میں آتے، سالن پکڑا ہے، روٹی پکڑی ہے، کھانا شروع کیا تو ساتھ ہی اذان شروع ہو گئی. اب کیا ہوا ہے، کئی لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی اس سے ٹائم روٹی چھੱਡ دو کیونکہ اذان شروع ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان شروع ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تو برتن کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک تم اپنی حاجت کو پورا نہ کر لو. کھانا کھا لینا چاہیے اگرچہ اذان شروع ہو جائے. یہ حدیث کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہے جی سحری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن اور مسلمان کی جو بہترین سحری ہے نا وہ کھجور کی سحری ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ سحری کے اندر کھانا بھی کھانا چاہیے لیکن سحری کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھ کھجور جو ہے اس کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سحری کے اندر کھجور کھاتے ہیں اور کئی لوگ ہیں کھجور کا ملک شیک بنا کے سحری میں پیتے ہوتے ہیں، ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. سنت پہ بھی عمل ہوتا ہے، ویسے بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سارا دن روزہ رکھا ہے، روزے کے کچھ 2-3 مسائل ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد افطاری کی دعا وغیرہ کے بارے میں. روزے کی حالت میں بندہ یہ نہر میں یا ٹیوب ویل میں یا شاور کے نیچے نلکے کے نیچے نہا سکتا ہے اور جتنی دفعہ مرضی نہائے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ شدت سے ہوتی ہے، کئی لوگ تولیہ جو ہوتا ہے نا اس کو گیلا کر کے بھگو کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. کئی لوگ ایویں ہی مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ یار تو کڑا روزہ رکھے ہے. کئی لوگ تو کسی کو مسواک کرتے دیکھ لیں اس کو منع کرتے ہیں، وہ یار تو مسواک سویر تک کرن دیا، تینوں نہیں پتا مسواک نہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بھائی مسواک بھی کر سکتے ہیں جتنی مرضی کرو، اور نہا بھی سکتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ جتنا مرضی نہاؤ، اور اس کے علاوہ برش وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے جواز کے اوپر احادیث موجود ہیں. اس کے بعد ایک بات یہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھوں میں جلن یا درد شروع ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر آنکھوں کے لیے کوئی آئی ڈراپ دیتا ہے، کوئی قطرے دیتا ہے کہ یہ آنکھوں میں ڈال لو. تو امت کا اجماع ہے کہ آنکھوں کے اندر قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ڈالے جا سکتے ہیں. سرما لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے. سر پہ داڑھی کے بالوں پہ تیل لگایا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. کنگھی کی جا سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے جی روزے کی حالت میں روزہ کن لوگوں کو معاف ہوتا ہے. معاف کا مطلب رخصت ہے کہ کون سے لوگ رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں تو ان کو کفایت کر جاتا ہے. قرآن مجید میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، مریض اور مسافر. جو مریض ہے یا مسافر ہے روزہ رمضان کے دن میں نہ رکھے، عید کے بعد جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ روزے اس کو بعد میں رکھنا پڑنے ہیں. تیسرے نمبر پہ ایسی عورت جو حاملہ ہے اور بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، جس کا بیٹا بچہ بھی چھوٹا ہے اس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یا کوئی عورت حاملہ ہے. دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت، ان دونوں کو رخصت ہے
کہ وہ روزہ نہ بھی اگر رکھے کمزوری ہو سکتی ہے، یا ان کو کوئی اچھا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم روزہ مت رکھو تو وہ روزہ چھوڑ کے رمضان کے دنوں میں بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے گی۔ اس کے علاوہ جی افطاری کی دعا کی طرف آتے ہیں۔ جب روزہ افطار کرنا ہے، وقت ہو گیا افطاری کا، مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کی دعا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ۔ کھجور کھا لی، کھجور کے ساتھ بہترین افطاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر میسر ہو تو سب سے پہلے تر کھجور کے ساتھ، گیلی کھجور ہے، یہ جو عام ہم کھجوریں کھاتے ہیں یہ گیلی کھجوریں ہیں، فرمایا اگر تر کھجور نہ ملے تو پھر خشک کھجور کے ساتھ افطاری کرو۔ اگر خشک کھجور بھی نہ میسر آئے تو پھر سادہ پانی کے ساتھ تم افطاری کرو، اور جب پانی پی لینا ہے، کھجور کھا لینی ہے یا کوئی اور چیز کھا پی لینی ہے تو اس کے بعد فرمایا یہ دعا پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کر لیتے تو پھر یہ دعا پڑھتے، ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظماء، رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں آنتیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس روزے کا اجر اور ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی جی روزے کے چاند چیدہ مسائل کے حوالے سے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی روزے کے بارے میں سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے جی۔